اچھا اچھا، دعا کون کرے گا پہلے سے طے کر لو مشورہ، آپ کرو گے کہ میں آپ کروں؟ میں تو اگر لمبا بیان کروانا ہے تو دعا آپ کو کرنا، نہیں تو مختصر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب الگ الگ کیوں بیٹھے ہو؟ جب بیٹھنا ہے تو ڈھنگ سے بیٹھو، ادب طلب سے بیٹھو، مل کے بیٹھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا كما يحب ويرضى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو بھی اس دنیا میں آ گیا ہے، ارے سن رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، جو بھی اس دنیا میں آ گیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ بولو پکی بات ہے؟ جو بھی یہاں آ گیا ہے اس دنیا میں اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آج ہماری ساری غفلتیں، لاپرواہیاں، مستیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موت کو بھول گئے، مرنے کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، قبر کے بعد آنے والی زندگی کو بھول گئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بار بار موت کو اور ما بعد الموت کو بتایا جائے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع من، حضور فرما رہے ہیں قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا اور قبر سے زیادہ ڈراؤنا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث ہے ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر قبیلے بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضور کی سواری جیسی وہاں سے گزری تو اچانک بدک گئی، اچھلنے کودنے لگی، قریب تھا کہ حضور کو گرا دے، حتیٰ قادت تلقیہ کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہاں کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کچھ قبریں ہیں یہاں۔ پوچھا کن کی ہے؟ کہا مشرکین کی۔ اسی وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر۔ حضور نے فرمایا تھا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنے ہی چھوڑ دو، اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا کہ اللہ تم کو قبر کا عذاب سنا دے۔ وہ پتہ ہے حضور کی سواری کیوں بدکی تھی؟ وہاں جو قبریں تھیں ان میں قبروں میں میت کو عذاب ہو رہا تھا، اور اتنا دردناک عذاب ہو رہا تھا کہ وہ جانور پر کھل گیا اور وہ جانور اس عذاب کو دیکھ کے بے قابو ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو کافر ہے، دہریہ ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ بھی موت کا انکار بولو کر سکا نہیں۔ یہ عجیب و غریب مضمون ہے اور اس کو بار بار قرآن پاک میں اللہ نے عجیب عجیب انداز میں یاد دلایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب اللہ پاک فرما رہے تم جہاں کہیں رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو، ایسا کانچ کا قلعہ بناؤ کہ مچھر مکھی بھی نہ جاوے، مگر موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے موت کے بارے میں کہ کسی کو اپنا موت کا پکا وقت معلوم نہیں کب آ جائے گی، صبح آئے گی، شام آئے گی، دن آئے گی، رات آئے گی۔ بہت سے جوانوں کو سمجھاؤ بھائی صاحب یہ موبائل کی مستیاں چھوڑ دو، ذرا نماز پڑھا کرو، ڈھنگ سے سیدھے سیدھے ہو جاؤ، تو کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی تو جوانی دیوانی ہے، ذرا موج مستی مزہ کر لینے دو، جب ایسے بڈھے ہوں گے کمر عمر جھکے گی تو توبہ کر لیں۔ ایسا نفس و شیطان سمجھاتا ہے اور لوگوں کو گناہ نہیں چھوڑنے دیتا۔ اب تمہیں بمبئی کا واقعہ سناؤں، ایک نوجوان تھا، اس نے لڑ جھگڑ کے شادی کیا ڈاکٹرنی سے۔ کس سے شادی کیا؟ کیا اگر کسی کی بیوی ڈاکٹرنی ہو جائے تو اسے موت سے بچا سکتے؟ اچھا صاحب ڈاکٹرنی سے شادی کر لیا، اس کی شادی ہوئی، شادی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد اوپر سے نیچے اتر رہا، اچانک ہٹا کٹا تندرست آدمی، اچانک اس کے سینے میں درد ہوا۔ اب لوگ گھبرا گئے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ کون سے ہاسپٹل؟ ایسے ہاسپٹل میں جہاں اس کی بیوی خود ڈیوٹی کر رہی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر کی حالت کو سیریس دیکھا تو پھٹ سے ICU میں ایڈمٹ کرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بیوی کے سامنے شوہر نے دم توڑ دیا۔ 1 مہینہ بھی وہ اپنی جوان بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکا۔ اچھا یہ تو چلو شادی ہو چکی تھی، کچھ دن تو رہا بیوی کے ساتھ۔ آؤ تمہیں آندھرا لے چلتا ہوں۔ آندھرا میں ایک جگہ ہے اننتا پور، وہاں میں جایا کرتا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا تو جیسے ابھی یہ تم کار لے کے آئے نا، ایسی ایک صاحب کار لے کے آئے تھے مجھے مولانا صاحب کو لے جانے کے لیے۔ تو وہ سنانے لگے رستے میں کہ حضرت ہمارے یہاں حادثہ ہو۔ بھائی کیا حادثہ ہوا؟ بولے ایک دلہے میاں تھے، ان کا نکاح طے تھا، 22 مئی کو نکاح ہونا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کار میں سوار ہو کر حیدرآباد شادی کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ بولو۔ 28 مئی کو نکاح طے تھا اور 22 مئی کو وہ گئے تھے شاپنگ کرنے کے، اور وہاں سے بہت لمبی شاپنگ کر کے اطمینان سے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ کار میں ٹوٹل 7 آدمی تھے۔ راستے میں ایک ٹرک والے سے ایسی ٹکر ہوئی کہ اس کار میں جو 7 آدمی تھے اس میں سے 6 آدمی نے وہیں دم توڑ دیا، صرف 1 آدمی بچا، اور وہ جب دم توڑے 6 آدمی، اس میں وہ دلہے میاں بھی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ 28 مئی کو نکاح تھا، 22 کو ہی سفر آخرت پہ چلے گئے۔ تو میرے بھائیو آپ مانے چاہے نہ مانے، زندگی کا ایک ایک دن، آپ کی عمر کتنی ہوئی بولی؟ 95 50 55 55، ہاں نہیں داڑھی آج کل سفید ہو جا رہی، پہلے جوانی میں داڑھی سفید ہو رہی۔ بہرحال تو 55 سال ان کی عمر ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ جتنی عمر لے کر آئے تھے 55 سال اس میں مائنس ہو چکا، اور 55 سال آپ اپنی قبر سے قریب ہو چکے۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت کی عام عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں، باقی اس سے لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی، لیکن زیادہ تر یہ 60 اور 70 کے بیچ میں جائیں۔ اب جب ہمارا سفر آخرت قریب ہو تو فکر بڑھنی چاہیے، اور فکر بڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی بات مان کر زندگی گزارے، اپنے ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھے۔ اور دیکھو تمہارے قریوں میں دیہاتوں میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، اب تو ہر جگہ عام ہو گئی، پہلے صرف دیہاتوں میں تھی۔ کیا ہے؟ یہاں دیہاتوں قریوں میں ایسے چوراہوں میں یا کہیں بیٹھ کے 4 آدمی بیٹھ کے خالی گپا کرتے ہیں۔ بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ میرے بھائیو ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھو۔ کل کو یہ کھلی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ چلتے ہاتھ رک جائیں گے، لوگ 3.5 ہاتھ نیچے قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے۔ اب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب کمانا چاہیں تو نہیں کما سکتے۔ ایک جوان بچی کا ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو نہ پوچھو، ہم پر بہت بوجھ ہے، آپ لوگ ابھی ایسی دنیا میں ہیں کہ بہت کچھ نیک کام کر سکتے ہیں مگر آپ غفلت میں۔
اب ہم ایسی دنیا میں آ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. سب لوگ ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ بولو. ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی نے پڑھا تو 1,00,000 نیکی لکھی. پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں. بولو کتنا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ؟ ایک اللہ والے تھے، اپنے مریدین کو روزانہ 500 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کو بتاتے تھے. کم از کم 500 مرتبہ تو پڑھو، کتنا ثواب ہے. تو اللہ والے اس دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند ہوتے ہیں. وہ اپنے ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھتے ہیں. وہ ٹائم نہیں پاس کرتے، وہ ٹائم کو کام میں لاتے ہیں. کتنا کام میں لاتے ہیں بتاؤں؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ جانتے کون تھے؟ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 78 سال ان کے ایسے گزرے کہ کسی نے ان کو بستر پر لیٹ کے آرام کرتے نہیں دیکھا. جب دیکھا عبادت، تلاوت، ذکر. جب موت سے پہلے بستر پر لیٹے جب دیکھا گیا. یہ ان کا نام ہے سری سختی. یہ کہتے ہیں میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا. کیا کرتے تھے؟ کہا بس عبادت کرتے کرتے بہت تھک جاتے، بہت بھوک لگتی تو ستو جیب میں رکھے رہتے. جیب سے یوں ستو نکالا، پانی میں ڈالا، گھولا، پیا، پھر عبادت میں لگ گئے. پوچھا حضرت کیا قصہ، آپ ایسا کیوں کرتے، کھانا نہیں کھاتے؟ کہا بھائی میں نے حساب لگایا، کھانے کے لیے باقاعدہ بیٹھو اور اس کے بعد روٹی کے ٹکڑے کرو، پھر اسے لقمے بناؤ، پھر چباؤ، پھر نگلو. تو میں نے حساب لگایا تو اتنی دیر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا میرا نقصان ہو رہا تھا. کتنا نقصان ہو رہا تھا بولو؟ حضرت کتنے دنوں سے آپ کا ایسا معمول ہے کہ آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیا، خالی ستو پی کام؟ کہا 40 سال سے. ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو وصول کیا میرے بھائی. ایک سانس. آج ہماری کیسی غفلت کی زندگی، کھا رہے، سو رہے، موج مستی، فالتو باتیں بول رہے. ارے یہاں فرشتہ متعین ہے، جو بولو گے وہ لکھا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کا پھل بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا انجام بھی. لہذا میرے بھائیو اپنے مقصد زندگی کو پہچانو. کیوں آئے ہو، کاہے کے لیے آئے ہو؟ بس اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے شروع میں موت کا مضمون اسی لیے شروع کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس من احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، ہوشیار، دور اندیش، عقل مند کون ہے؟ یہ سوال کیا. تو اس کے جواب میں حضور نہیں فرمایا کہ جس نے بہت کھیتی پر کر لی اور بہت ایکڑ زمینیں بنا لی اور بڑا بنگلہ بنا لیا، 4 ویلر اور بینک بیلنس کر لیا. یہ سب نہیں. حضور نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعداد للموت. کا سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی بولو؟ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، حضور کی بہت ہی لاڈلی چہیتی بیوی ہیں. ساری بیویوں میں ایک ایسی خاتون تھی کہ اللہ کے رسول ان کے لحاف اور بستر پہ ہوتے تو بھی آسمان سے وہی نازل. اتنا اونچا مقام ہے ان کا. لیکن وہ کہہ رہی یا رسول اللہ آپ نے جب سے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفہ، میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک عورت ذات اور وہ بھی کمزور ہوں. یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا؟ انہیں فکر ہے، ٹینشن. تو حضور نے ان کا ٹینشن دور کرنے کے لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ مطلب گھبراؤ نہیں. حضور نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ قول ثابت کی برکت سے مومن کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. گھبراؤ مت. یہ مطلب تھا. اب قول ثابت کیا چیز ہے معلوم کرو. قول ثابت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس سے کلمہ توحید مراد ہے. کیا ہے بولو؟ کلمہ توحید کسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی عظمت کو سمجھو. یہ کلمہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے ایک حدیث سنو. عن ابی بکر صدیق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما فإن ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. یہ حدیث ہے.
حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو. کیا فرما رہے ہیں حضور؟ بولو. تو لازم کرو گے. اب لازم کرنے کا مطلب سمجھو. کیا مطلب لازم؟ پھر آگے حضور فرما رہے ہیں فاکثروا منہما، ان دونوں کی کثرت کرو، یعنی بہت زیادہ کرو. کثرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو لا الہ الا اللہ بہت پڑھنا اور بہت زیادہ استغفار کرنا. پھر حضور نے ایک راز یہ کھولا کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کروا کروا کے ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. ابلیس کیا کہہ رہا ہے بولو؟ پتہ چلا گناہوں سے ہلاکت آتی ہے، گناہوں سے تباہی آتی ہے اور بربادی آتی ہے. پہلے آپ گاؤں کھیڑے والے ایک دم اوریجنل مال کھا لیتے تھے. کیسے؟ اپنے کھیت میں خود پیدا کرتے، اپنے کھیت سے پیدا کر کے ڈائریکٹ آپ کھا لیتے، اوریجنل صاف ستھری چیز آپ کو مل جاتی. مگر باطل سے دیکھا نہیں گیا اور اس نے آپ کو لالچ میں ڈال کے آپ کو سود کی لعنت میں مبتلا کر دیا. کس میں مبتلا کیا؟ اب کتنے کاشتکار بھی لون لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں. یہ میں سیمپل دکھانے جا رہا ہوں کہ حدیث میں جو کہا گیا کہ گناہوں سے ہلاکت آتی ہے، کیسے آدمی ہلاک ہوتا ہے. دیکھو سود کیا چیز ہے جانتے ہو؟ کیسی منحوس چیز؟ اس پر حدیث سنو. عن عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم الربا یاکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ احمد. یہ حدیث ہے. حضور فرما رہے ہیں سود کے ایک درہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. یہ اتنی منحوس چیز ہے. اس لیے خدا نخواستہ اگر آدمی پر غریبی آ جائے تو آدمی کرائے کے جھوپڑے میں رہ کے دنیا سے مر کے چلا جائے. کھانے کو نہیں، 2 وقت نہیں، 1 وقت کھا لے، چٹنی روٹی کھا کے گزارا کر لے، کپڑے پہننے کے نہیں پیوند لگا کے پہن لے، تنگی ترشی سب برداشت کر لے، مگر سود کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے. اب تمہیں ایک واقعہ سناؤں کرناٹک کا. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں میسور سے فون آیا تھا. تو میسور میں گیا تھا تو ایک جگہ دعوت تھی کھانے کی صاحب کے گھر. تو دعوت کھلانے کے بعد وہ میزبان جو تھا وہ سنانے لگا کہ حضرت یہ ہمارے سامنے کا جو محلہ ہے وہ پورا ویران ہو گیا. میں نے کہا کیا قصہ بھائی، کیوں ویران ہوا؟ کہا یہ بھائیوں نے پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آ کر بینک سے لون لے لیا تھا. کیا کیا تھا بولو؟ تو لون میں سود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب کوئی جب سود لے لے گا تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب جاؤ تم کماؤ، دیکھیں کتنا کماتے ہو. اب برکت نہیں ہوگی. تم کماؤ گے، آئے گا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کدھر سے آیا کدھر چلا. کتنا بھی کماتے رہو، تم نے لون لے لیا. کہا بیچاروں نے لون لے لیا، اب قسطیں آنی شروع ہوئی، بھر نہیں پائے، پھر آنی شروع ہوئی، بھر نہیں پائے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اتنی زیادہ ہوئی کہ بینک والے آئے اور ان کے گھر کو سیل کر کے چلے. یعنی گھر، ایک گناہ، خالی سود کا ایک گناہ انہوں نے کیا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن کیے گئے. یہ گناہوں کی ہلاکت کیا ہے وہ تمہیں سیمپل دکھا رہا ہوں واقعاتی دنیا میں، کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو دیکھو کیسے ہلاک ہوتا ہے. اننتا پور گیا تھا، وہاں ایک صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب نے بنگلے کا شوق پورا کرنے کے چکر میں 1,60,00,000 روپے کا بنگلہ بنایا. کتنے کا؟ اور لون لے کے بنایا. ارے بھائی تمہارے پاس جتنی گنجائش اتنی بنا لو. 1 سال نہیں 10 سال بنانے میں لگے، تھوڑا تھوڑا کر کے بناؤ، مگر لون کی طرف کیوں دیکھتے؟ اگر تم نے حرام اپنے مکان میں ڈالا تو اب اس مکان کے بننے کے بعد اس گھر میں آپ چین سے نہیں رہ سکتے. آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، حادثے آئیں گے، بیماری آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے عجیب انداز میں دھمکی دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس ڈرنے کا تقاضا ہے وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اس ڈرنے کا تقاضا ہے سود کے جتنے معاملات ہیں سب کو چھوڑ دو تم اگر اللہ رسول کو مانتے ہو. پھر آگے جانتے ہو کیا کہا؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی اور سودی معاملات کو نہیں چھوڑا تو اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ رسول جس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں، کون سا آسمان اس کو پناہ دے گا اور کون سی زمین پر وہ چین سے رہ سکتا ہے؟ یہ سب آسمان اور زمین تو انہی کا ہے بولو. اس لیے میرے بھائی گناہ سے بچو، خاص طور سے سود کے گناہ سے. میں ایک علاقے میں گیا تو مجھے پتا چلا عورتیں سنگھا کے نام پر 100 روپے کا سود لینے کے لیے وہ عورتیں جا رہی، اور بعض عورتیں اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال رہی.
سود اتنا منحوس گناہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ باہلاکها، کہ جس کسی بستی میں زنا اور سود والا گناہ عام ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتے، اب وہ بستی بچے گی نہیں، آسمانی وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماری آئیں گی۔ پھر زنا تو ایسا منحوس گناہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے تو قریب بھی مت جانا، ایسا کوئی کام مت کرنا جو زنا سے قریب کر دے۔ ہمارے ایک زمانے میں ممبئی میں چلیا برادری کی ایک پوری کالونی تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پوری کالونی میں کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں، اتنا ان لوگوں نے اپنے گھروں کو، کیوں ٹی وی میں کیا ہوگا، بے حیائی کی گندی چیزیں دکھائی جائیں گی، پھر بے حیائی پھیلیں گی، پھر زنا پھیلے گا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ گھر میں جاتے تھے تو پیپر بھی جو پڑھتے تھے نا، پیپر بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، بولے پیپر میں بھی گندی تصویریں ہوتی، گندی بے حیائی کی چیزیں ہوتی، ہمارے گھر کے لوگ دیکھ لیں گے تو بے حیائی کے گناہ ہوتے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ولا تقربوا الزنا، جو چیز زنا سے قریب کر دے وہ بھی کام نہیں کرنا۔ اب موبائل میں گندا فوٹو دیکھنا بولو یہ زنا سے قریب کرتا ہے کہ نہیں؟ گانا باجا سننا یہ زنا سے قریب کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت جو ہے، آپ کی امت کب تک پریشان رہے گی؟ تو حضور نے وہاں سے میسج کہلوایا تھا کہ جا کے میری امت کو پیغام دے دو جب تک میری امت 3 گناہوں کو نہیں چھوڑے گی پریشانی ختم نہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ 3 گناہ کیا ہے؟ کہا ایک عورت کا بے پردہ زندگی گزارنا، عورت کے گھر سے باہر بے پردہ نکلنے کی وجہ سے سینکڑوں گناہ وجود میں آتے ہیں، بے حیائی وجود میں آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور پھر عورت کی عزت آبرو، اس کا جان مال سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب اس پر قصہ سنو۔ ایک عورت تھی، اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوا، تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، گھر والے فوراً اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے سب آلہ والا لگا کے چیک کیا تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی بیماری نہیں۔ پھر بھی اس نے احتیاطاً بہت ساری رپورٹیں لکھ دی، اچھا یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ۔ گھر والے مالدار تھے، گئے سب ٹیسٹ کرا لیا، سب ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کی رپورٹ لائے تو اس میں نارمل، مگر اس کی تکلیف باقی، وہ تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ اب یہ سب ظاہری ڈاکٹر سے جب دکھا چکے کچھ کام نہیں ہوا تو ایک اللہ والے روحانی ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ حضرت یہ اس کے پیٹ میں خطرناک درد ہے، بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے، اور رپورٹیں سب کلیئر ہیں، کچھ بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ عورت بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہے کہ پردے کے ساتھ جاتی ہے؟ ہاں اچھا کیا تھا، اچھا کیا چلا دیا، ٹھیک چلو۔ نہیں میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا چلنے دو، گرمی لگ رہی تھی لوگوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا سنا رہا تھا میں؟ بولو۔ ہاں وہ اللہ والے نے پوچھا کہ یہ عورت گھر میں پردے کے ساتھ رہتی ہے کہ بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں نہیں یہ تو بے پردہ پھرتی ہے۔ تمہارے دیہاتوں میں عام طور سے پردہ نہیں، کتنی عورتیں آج بھی ساڑی اور بلاؤز پہنتی ہیں، حالانکہ وہ غیروں کا طریقہ، اور بلاؤز پہننے میں ایک کمر کا حصہ کھلا رہتا ہے، یہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ایسی عورتوں سے بہت ناراض ہیں، بہت خفا ہیں۔ اس پر مسلم شریف کی ایک حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا او کما قال، یہ حدیث کے الفاظ۔ اس میں حضور نے بتایا کہ عورتوں کی ایک جماعت میرے زمانے کے بعد ظاہر ہوگی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی۔ آج دیکھ لو عورتیں کیسا کپڑا پہننے۔ تو فرمایا ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ عورت کی سب سے اچھی زندگی کون سی، یا کون سی عورت اللہ رسول کی نظر میں سب سے اچھی ہے، اس کے بارے میں سنو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ ایسے بیٹھے تھے، حضور نے ایک کوشچن یعنی سوال کیا سب صحابہ سے، کہا اچھا یہ بتاؤ عورت کے حق میں سب سے اچھی اور بہتر چیز کیا ہے؟ تو مجلس میں جتنے صحابہ تھے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسی مجلس میں حضور کے داماد بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ مجلس سے سیدھے اٹھے اور اپنے گھر گئے
یعنی حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے، اور وہاں جا کے تذکرہ کیا کہ حضور نے یہ سوال کیا ہے اور کوئی جواب نہیں دے سکا، آپ بتائیے کہ عورت کے حق میں سب سے اچھی اور بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عورت کے حق میں سب سے اچھی اور بہتر چیز یہ ہے کہ وہ ایسا پردے والی زندگی گزارے، ایسا چھپ کر رہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھ سکے، نہ خود وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ بہت سی عورتیں اپنی کھڑکی اور جھروکوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھتی رہتی، فلاں مر جا رہا، فلاں آ رہا۔ تو جیسے مردوں کو چاہیے عورتوں کو نہ دیکھیں، ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضور کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے ساتھ بیٹھی تھی اور حضور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ایک نابینا صحابی کو حضور نے دیکھا کہ حضور کے پاس چلے آ رہے ہیں، تو جیسی حضور نے وہ نابینا صحابی کو دیکھا آتے ہوئے تو یہ دونوں بیویوں سے فرمایا احتجبا، چھپ جاؤ چھپ جاؤ چھپ جاؤ، پردے میں ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں بیویوں نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دے سکتے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ حضرات بھی نابینا ہیں، انہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اس حدیث سے بات نکلی کہ جیسے مرد کو چاہیے کہ نامحرم عورتوں سے پردہ کرے، ایسی خود عورتوں کو بھی چاہیے کہ نامحرم مردوں کو کیا کرے، نہ دیکھے، اور اگر دیکھے گی تو اس پر اللہ کی لعنت۔ حدیث میں آتا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو حرام کو دیکھتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت، اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس پر بھی لعنت۔ بہرحال وہ عورت کا میں قصہ سنا رہا تھا، کہاں چھوڑا تھا؟ وہ اللہ والے کے پاس لے گئے، روحانی ڈاکٹر اللہ والے کے پاس لے گئے کہ حضرت یہ تڑپ رہی ہے اور سب ٹیسٹ کرا لیا، نارمل ہے، رپورٹ بھی کلیئر ہے، مگر بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے پوچھا کیا یہ بازاروں میں بے پردہ پھرتی؟ کہاں پھرتی؟ کہاں بس بیماری پکڑ میں آ گئی۔ کہا کیا قصہ؟ تو حضرت نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب عورت بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہے، بال کھولے پھرتی ہے، گال کھولے پھرتی ہے، تو بعض مرتبہ عورت کو نظر لگ جاتی ہے۔ کیا لگتی ہے بولو؟ اور وہ نظر جو ہے کبھی جنات کی بھی لگتی ہے، کبھی انسانوں کی بھی لگتی ہے۔ کہا وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے پھر ایسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی جو مشینوں سے پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ والے نے اصل فولڈ پکڑا۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ اگر نظر سے بھی بچنا چاہتی ہے، بیماری سے بچنا چاہتی ہے، تو بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ پردے والی زندگی۔ ورنہ اصل تو یہ تھا کہ اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے پردہ کرے۔ قرآن پاک کی تقریباً 7 آیتیں اور اللہ کے رسول کی تقریباً 70 حدیثیں صرف پردے سے متعلق۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے شرعی پردہ کرنا بھی کیا ہے بولو؟ اب شرعی پردہ کیا ہے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں اور عورتوں کو بھی نہیں معلوم، اور جب معلوم ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ لہذا بات آکائی تو سن لو، شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ ہر عورت کو اپنے دیور سے، جیٹ سے، نندوئی سے، بہنوئی سے، خالو سے، پھوپھا سے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ان تمام مردوں سے ہر عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، فرض۔ آپ کے دیہاتوں میں بے پردے کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی، بڑی بے احتیاطی۔ عورت اپنے دوارے بیٹھی ہے، کھولے سب بیٹھی ہے، برتن مانج رہی ہے، اور آپ بھی وہاں سے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ گناہ ہوتے ہوتے جب زیادہ ہو جائے گا، اب کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری آئے گی، یا کوئی نہ کوئی حادثہ آئے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ تو بھائیو، اللہ رسول جن باتوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں ان کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور جن باتوں سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں ان کا بھی علم حاصل کرو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عورت کی زندگی پردے کی وجہ سے اس کی جان بھی محفوظ، اس کا ایمان بھی محفوظ، اس کی آبرو بھی محفوظ۔ اب اس پر امریکہ کے تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک نو مسلم عورت مسلمان ہو گئی تھی۔ پہلے تو بے پردہ پھرتی تھی، لیکن مسلمان ہو گئی تو باقاعدہ حجاب، پردہ جیسا ہوتا ہے، ڈھیلا ڈھالا صحیح پردہ اس نے پہننا شروع کر دیا، مکمل جیسے پردہ ہوتا ہے ویسا پردہ۔ اب اس کے اس پردے کو دیکھ کر بہت سی عورتوں نے اس کو تانا دینا شروع کیا، کہہ رہے کیا تو پہلے بے پردہ پھرتی تھی، گلیوں میں پھرتی تھی، اب ایک دم سے پردہ کرنے لگی، ایک دم ہر دم پردے میں حجاب میں رہتی، تجھے گھٹن نہیں محسوس ہوتی، تنگی نہیں محسوس ہوتی، تجھے گرم نہیں لگتا، پریشانی نہیں ہوتی؟ اب یہ سب باتیں بول بول کے عورتیں اس کا ذہن بگاڑ رہی۔ اب وہ نو مسلم عورت کا جواب سنو۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، سنو،
اس نے اپنی شروع کی زندگی کی کہانی بتائی. کہا سنو, کہا میری کتنی راتیں نائٹ کلبوں میں گزری ہیں. پہلے میں بے پردہ ہی پھرتی تھی اور بے پردہ سب گلیوں میں پھرتی تھی. اس وقت حال یہ تھا, چونکہ میں حسین و خوبصورت بھی تھی, اس لیے صورت حال یہ تھی کہ جو بھی مرد مجھے دیکھتا وہ ایسا گھور کے دیکھتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے اوپر حملہ کر دے, کہیں میری عزت نہ لوٹ لے, کہیں میرے اوپر ٹوٹ نہ پڑے. کہا ہر وقت میں اندر سے ڈری سہمی رہتی تھی, کانپتی رہتی تھی, کب کون سا مرد میرے اوپر ٹوٹ پڑے. اور کہا جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تب چونکہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں, میں محفوظ رہتی ہوں اندر, تو میں اندر سے بالکل مطمئن بے فکر زندگی گزار رہی. اور اس نے بتایا کہ جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے مجھے اندر سے اتنا سکون مل رہا ہے کہ اگر میرے سکون کو یہ بے پردہ عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے تو شاید ان کو بھی سکون ملے. کہا مجھے اندر سے اتنا سکون ملا. تو میرے بھائیو, اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرنے ہی میں سکون ہے, راحت ہے, عزت ہے, عافیت ہے. بولو سب لوگ پردہ کرو گے؟ کیا پردہ کرو؟ آپ عورتوں سے پردہ کرو. بہت سی عورتیں باحیا ہوتی ہیں, پردے والی ہوتی ہیں, وہ خود پردے میں رہنا چاہتی ہیں, مگر بہت سے شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں تجھے میک اپ کر کے میں بازار میں پھراؤں گا سب کے سامنے. ایسے مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دھمکی دی ہے, فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا, 3 قسم کے پاپی ایسے خطرناک ہیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں. انہی میں ایک پاپی کون ہے؟ فرمایا دیوس. یا رسول اللہ من الدیوس؟ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ. کہا دیوس وہ ہوتا ہے جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا ہے. لہذا ہر چھوٹے بھائی کو چاہیے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے پردہ کرے, اور بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے بھائی کی بیوی سے کیا کرے؟ پردہ. بہت سے لوگ پردہ کرنے کو بولے نہیں مولانا صاحب میری تو نیت صاف ہے, نظر صاف ہے, کچھ ہوتا نہیں. ارے بھائی یہ باڈی کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ہماری باڈی کے بارے میں اللہ زیادہ جانیں گے کہ تم جانو گے؟ بولو. جس نے پیدا کیا ان کا یہ قانون ہے کہ نہیں پردہ کرو. مکہ مکرمہ میں مولانا کیا تھے؟ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں خط گیا ہندوستان سے ایک صاحب کا. کہا حضرت مجھ سے چوک ہو گئی اور میں بھگت گیا اپنی غلطی کو. کہا کیا ہوا؟ اس میں لکھا تھا, کہا میری بیوی بہت اچھی نمازی تسبیح پڑھتی ہے, لیکن میں نے مجھ سے چوکی ہوئی کہ اپنے گھر میں میں نے اپنی بیوی کو اپنے چھوٹے بھائی سے بے پردہ رکھا, پردہ نہیں کرایا. کہا اب حال یہ ہو گیا ہے کہ میری بیوی بولتی ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی میرے کو اچھا لگ گیا, میرے دل میں اتر گیا, اب تم میرے کو اچھے نہیں لگتے, تم میری نظر سے گر گئے. کہا حضرت مجھے احساس ہو گیا کہ ہم نے شروع میں جو پردہ نہیں کرایا آج اس کا انجام بھگت رہا ہوں کہ میری بیوی تسبیح نماز روزہ تو سب کرتی ہے لیکن میں خود اس کی نظروں سے گر گیا اور دوسرا اس کو اچھا لگ گیا. تو جس نے ہماری تمہاری باڈی کو پیدا کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کب انسان کا نفس کدھر بہک سکتا ہے, کیا حملہ کر سکتا ہے, کیا خطرہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رسول کا جو قانون ہے اس کو کلیجے سے لگاؤ گے سب لوگ, عمل کرو گے. بس اب میں نے جو قبر کا مضمون شروع کیا تھا اسی کو سنا کے بات پوری کر. شروع میں نے قبر کے بارے میں حدیث پڑھی تھی. دیکھو عام طور سے اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ظاہر نہیں فرماتے, لیکن کبھی کبھی اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ظاہر فرما کے اپنی حکمت اور قدرت کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں تاکہ یہ خواب غفلت میں سوتا انسان جاگ جائے, بیدار ہو جائے, گناہوں کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے. اب ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں, سنو. ایک عورت تھی, جوان بچی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. جنازہ پڑھ کر لوگوں نے جیسے اس کو قبر میں ڈالنا چاہا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر میں پہلے سے سانپ آ کے بیٹھا. اب یہاں پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنو. وہ کہتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے, تباہی. پاؤں کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے اور سر کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے کمر تک. تو قبر کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے, بہت نازک ہے. ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت مسروق کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اس کی سزا میں اس کی قبر میں 2 بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو برابر اس کو ڈستے رہتے, کاٹتے رہتے, ڈستے رہتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے, اور جن اعمال کی وجہ سے آدمی قبر کے عذاب میں پھنستا ہے ان اعمال سے بچنا چاہیے. عام طور سے گناہوں کی وجہ سے آدمی قبر کے عذاب, لہذا گناہ نہیں کرنا چاہیے.
پھر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کی برکت سے آدمی قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. مثلا ایک روایت میں ہے کہ بیماری کی حالت میں اگر کوئی آدمی قل هو اللہ شریف پڑھتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو قبر کے عذاب سے بچ جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ قل هو اللہ شریف جانتے ہو؟ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کا ثواب بہت ہے. پڑھو گے سب لوگ؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو. کتنی مرتبہ؟ تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کب پڑھنا ہے بولو؟ تو بات کیا نکلی کہ پہلے نماز پڑھنا پڑے گا پھر یہ قل هو اللہ. اور جو رات کو 3 بجے تک موبائل دیکھے گا وہ نماز پڑھے گا فجر کی؟ بولو. آج سب سے سنگین مسئلہ یہ موبائل کا ہو گیا. اس موبائل نے لوگوں کو مسجد سے دور کر دیا، نماز سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، اللہ رسول سے دور کیا. موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہرحال وہ جوان بچی کو جیسی قبر میں لوگوں نے ڈالنا چاہا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صاحب پہلے سے سانپ آ کے بیٹھا ہوا. اب یہ منظر دیکھ کے دہشت طاری ہو گئی، ڈر خوف طاری ہو گئی، گھبرا گئے. کیا کرنا؟ مشورہ کیا کیا کریں بھائی؟ تو کہا کہ اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو سانپ کے منہ میں کیسے دے دیں؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا چلو تھوڑی اور محنت کریں گے. دوسری قبر کھود. بڑی محنتوں کے بعد دوسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا سانپ وہاں گیا اور گھبرا گئے اور پریشانی بڑھی. اب کیا کریں؟ لوگوں نے کہا اچھا چلو تھوڑی اور محنت کریں گے. تیسری قبر کھود. جب تیسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پہلی دونوں قبروں سے زیادہ سانپ اس تیسری قبر میں آ گئے. اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ آسمانی سلطانی عذاب ہے، ہم اس سے بچا نہیں سکتے. لوگوں نے کہا ڈال دو، یہ جانے اس کا عمل جانے، کہاں تک ہم قبریں کھودتے. مجبوراً اسی قبر میں ڈال دیا. مگر یہ منظر ڈراؤنا ہو گیا تھا، اس لیے دور سے مٹی پھینک پھینک کے لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے اور محلے میں جب پہنچے تو اس جوان بچی کی ماں زندہ تھی. اس سے پوچھا گیا کہ تیری بیٹی کیا پاپ کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی، کھلا ہوا قبر کا عذاب نظر آیا سانپ کی شکل میں. اس کی ماں کا جواب سنو. اس کی ماں نے کہا میری بیٹی نماز تو پڑھتی تھی، روزے تو رکھتی تھی، مگر ایک بات اس کی زندگی میں یہ تھی کہ وہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی بہت پسند کرتی تھی. ہم اسے منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے، مگر مان کر نہیں دیتے. مطلب اس کی ماں کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کو سانپ کی شکل میں جو عذاب آیا تو کس گناہ کی وجہ سے آیا بولو؟ ماڈرن اور فیشنیبل کی وجہ سے. ماڈرن اور فیشنیبل کی لعنت آج اکثر گھروں میں داخل ہو چکی ہے. کیا ماڈرن فیشنیبل؟ بے پردہ زندگی گزارنا، بدن کا جو حصہ ڈھکا رہنا چاہیے اسے کھلا رکھنا. آج بہت ساری عورتیں ایسا گلا بناتی، جانتے ہو، وی کٹ گلا بناتی تاکہ سینے کا حصہ کھلا رہے. بزرگان دین فرماتے وی کٹ گلا نہیں، او کٹ گلا بناؤ، اس سے کیا پورا سینہ ڈھکا رہے گا. عورت کے معنی چھپی رہنے کی چیز. جو عورت جتنا چھپ کے رہے اتنا اللہ رسول کے نزدیک قیمتی ہے. حدیث میں آتا المرأۃ عورۃ، عورت تو چھپی رہنے کی چیز. فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے بے پردہ باہر نکل جاتی ہے اب شیطان اس کے ذریعے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے عذاب سے ڈرو. قبر کے عذاب، یہ تو میں نے ایسا واقعہ سنایا تمہیں کہ انتقال کے بعد اور جب اس کو جنازہ پڑھ کے قبر میں ڈالے جانے لگا تب عذاب نظر آیا. بعض واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کبھی قبر میں نہیں ڈالا گیا اسی وقت خدا کی پکڑ آ گئی. اس کا ایک واقعہ سنو. ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد گھر والے اس کو ابھی غسل دے رہے تھے. غسل دینے کے دوران ہی گھر والوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا. کسی طرح خیر غسل دیا. غسل دینے کے بعد جب جنازہ مردوں کے حوالے کرنا چاہا اور مردوں نے چاہا کہ اٹھا لیں، جنازہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو بہت وزنی ہو گیا، اٹھ ہی نہیں رہا. گھر والوں سے پوچھا کہ کیا قصہ؟ تو اس عورت کی جوان بچی نے خود اقرار کیا، کہا میری ماں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی اور میری ماں بے حیائی کے کاموں میں بہت آگے تھی. مطلب یہ کہ خدا کی جو پکڑ آئی ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا، جنازہ اتنا وزنی ہو گیا. یہ کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے، اور خاص طور سے بے حیائی کا. اس لیے میرے بھائیو گناہ تو کوئی بھی نہیں کرنا، خاص طور سے بے حیائی کا گناہ ایسا ہے. اس پر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. یہ حدیث ہے. بے حیائی والا گناہ ایسا ہے، حضور فرما رہے جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں بھیج دیں گے جو پہلے نہیں تھی.
پہلے کسی کو سنتے تھے کینسر ہو رہا ہے، اب کوئی کینسر سے بچا ہے، جس کو دیکھو کینسر، جس کو دیکھو کینسر، ایسی خطرناک بیماری عام ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بے حیائی کا گناہ عام ہو رہا ہے۔ کس راستے سے؟ موبائل کے راستے سے، بے پردگی کے راستے سے، گانے باجے کے راستے سے، بے حیائی کے سب دروازے کھل گئے۔ پھر بے حیائی کے نتیجے میں آگے زنا پھیلتا ہے، اور زنا کے بارے میں حضور فرما رہے ولا فشس زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، کہا جب کسی قوم میں بدکاری اور زنا کا گناہ عام ہو جاتا ہے، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کا عذاب بھیج دیتے ہیں، بڑی تیزی سے موتیں ہوں۔ ایک علاقے سے خبر آئی، ایک مرتبہ ایک دن میں ایک محلے سے 7 جنازے نکلے۔ کتنے جنازے؟ ایسی تیزی سے موتیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں چین سکون سے رہنا ہے تو گناہ نہ کرو، توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ سب لوگ کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیجئے، اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ ہو، یا اگر ہو گیا تو پھر آپ توبہ کر لیں، اس کے لیے ایک عمل بتاتے ہیں، سب لوگ پابندی سے کرنے کا ارادہ کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ 4 تسبیح کا ذکر ہے۔ 4 تسبیح کیا؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث سنائی تھی نا، کیا حدیث سنائی؟ وہ سن لو، پوری رہ گئی۔ حضور نے راز کھولا کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کروا کے ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور کثرت سے استغفار کر کے مجھ کو یعنی ابلیس کو ہلاک کر دیا۔ لہذا اگر ابلیس اور اس کے چیلوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بزرگان دین نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تو 1 مرتبہ کہہ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو، اور پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ یہ۔ پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر 100 مرتبہ پڑھو اللہم اغفر لی، بولو، وللمؤمنین والمؤمنات۔ میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا سبق کیوں دیا؟ حدیث میں آتا ہے لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ، جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا اس پر نہ موت کے وقت کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی، اور نہ قبر سے اٹھتے وقت گھبراہٹ۔ صرف شرط ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ والے بن جائیں۔ تو لا الہ الا اللہ والے کیسے بنتا ہے آدمی؟ 2 کام کرنے سے، ایک تو زبان سے کثرت سے اس کو پڑھے اور اس کا اعتقاد کرے، اور اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ تقاضا کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہ سے اپنے کو بچانا۔ بچاؤ گے سب لوگ؟ بس یہ سبق دے دیا پورا، سب پورے بیان کا خلاصہ کیا نکلا؟ دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں گناہوں کی وجہ سے، اس کا حل کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ اگر گناہ نہیں چھوڑ پاتے ہو تو یہ 4 تسبیح کا جو سبق دے رہا ہوں صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، اس کی برکت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کچھ گناہ ہو گیا تو آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اس کے پڑھنے کی برکت سے وہ گناہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ عمل کرو گے سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب دعا آپ کے ذمہ کس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم عافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین۔ اے میرے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی پوری زندگی آپ کے نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے اللہ، احساس ہوتا ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے، مولا واپس احساس ہوتا ہے
اللہ جی ہمیں ہمارے توبہ پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہمارے دلوں کو اے اللہ گناہوں سے پاک کر دیجئے، کینہ کپٹ بغض عداوت دشمنی سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان تمام امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا بنا، اے اللہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا، ہمارے اولادوں کو دیندار بنا، ہمارے گھر کی مستورات کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر کی مستورات کو با حیا بنا، با پردہ بنا۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کا پابند بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ ہمارے حق میں اے اللہ وہی فیصلے فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔